ہے خدا کے کلام کا پڑھا سنا جانا، سیکھا جانا، قبول کیا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ سب کہیے گا آمین۔ میرے سسو، خدا کے دل کی باتیں، خدا کے دل کی باتیں جو آج صبح خدا کے دل پر ایک بوجھ ہے، اور وہ بوجھ خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے اپنے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ آج کا جو خدا کا کلام کا حصہ ہے اس کا عنوان ہے، اس کا مضمون ہے، اس کو یاد رکھیے گا، پھر آپ کو خدا کے اس کلام کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اس کا عنوان مضمون ہے خدا کی تلاش۔ کیا ہے جی؟ خدا کی تلاش۔ اس کو میں اور اس کلام کو آپ تک پہنچانے کا خدا کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ چھوٹے بچے ہیں، خدا کی شکر گزاری ہو۔ میں نے جیسے پہلے کہہ دیا یہ کلیسیا آنے والے وقتوں میں کثرت کے ساتھ خدا کے جلال میں استعمال ہوگی، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اس کھیت کی پنی جو ہے وہ بہت زیادہ بابرکت ہے۔ آمین۔ چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہیں، سب ہیں۔ سو میں عرض کرنا چاہتا ہوں خدا کی تلاش ہے، اور اس کلام کو بعض اوقات جب بھی خدا کا کلام ہم تک پہنچتا ہے تو ابلیس ہمارے اندر میں، ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے نہیں ہے، یہ کلام فلاں کے لیے ہے۔ شوہر سمجھتا ہے یہ میری بیوی کے لیے ہے، بیوی سمجھتا ہے میرے شوہر کے لیے ہے، بچے سمجھتے ہیں ماں باپ کے لیے ہے، ماں باپ سمجھتے ہیں یہ فلانے بیٹے بیٹی کے لیے ہے۔ لیکن نہیں، آج جتنے بھی اس آواز کو سن رہے ہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، یاد رکھیے گا آج کا کلام یہ ہم سب کے لیے۔ کہیے گا آمین۔ کوئی مت سوچے، اگر آپ کے دل میں یہ سوچ ہے تو سمجھیے گا ابلیس آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ لیکن میں خدا کے دل کی باتیں، خدا کا بوجھ، خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ تک پہنچانا چاہوں گا، خدا کی تلاش۔ اور یہ کلام کیوں ہے؟ کیونکہ خدا آج جو کچھ تلاش کر رہا ہے، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جو فانی ہے، جس کا خدا لکھا ہے ابلیس ہے، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم بہت زیادہ اس دنیا کی فکروں میں کھو جانے کے باعث ہر چند کہ ہم خدا کے لوگ بھی ہیں، ہمارے نام کے ساتھ خدا کا نام آتا ہے، ہم خدا کے گھر میں آ کر اس کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ کلام اس لیے ہے کیونکہ خدا کا بندہ مقدس پولس یہ کہتا ہے کہ مسیح کے قد کے اندازہ تک کیا کرو؟ بڑھتے جاؤ۔ آمین۔ آج یہ کلام آپ کے لیے اس لیے ہے، آپ کے لیے اس لیے ہے کہ آپ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے قد کے اندازہ میں اور بڑھ جائیں۔ اگر آپ خدا کے خادم پاسٹر ہیں تو خدا چاہتا ہے اگر آپ کے پاس 5 چرچ ہیں، خدا آپ کو 50 چرچ اور دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 500 روحیں ہیں، خدا آپ کو 5000 روحیں اور دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ ایڈر ہیں، ڈیکن ہیں، واٹ ایور یو آر، اگر آپ کوئی لیڈر ہے، ورشپر ہیں، اگر آپ کلیسیا کا کوئی عام فرد بھی ہیں، تو خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے۔ آمین۔ خدا کسی کو بھی، یاد رکھیے گا، ہم بونے مسیحی نہیں ہیں۔ خدا، آپ خود غور کریں، جسمانی طور سے جو بونے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ان کے لیے دکھی ہوتے ہیں، دیکھنے سننے والے ان کے لیے دکھی ہوتے ہیں، بلکہ نہ صرف دکھی ہوتے ہیں، وہ مذاق کا باعث بن جاتے ہیں۔ سو یاد رکھیے گا، انسان ہوتے ہوئے ہمیں بونے بچے پسند نہیں، ہم ان کے لیے دکھی ہو جاتے ہیں۔ آسمان کا خدا باپ جو ہمارا حقیقی باپ ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ ہم بونے مسیح رہیں؟ بلکہ وہ ہمیں قد میں بڑھانا چاہتا ہے، وہ ہمیں اپنے جلال میں، اپنی پہچان میں، اپنی قدوسیت میں، خدمت میں، روحوں کو نجات پانے کے بوجھ میں ہمیں وہ بڑھانا چاہتا ہے۔ سو آج وہ ایسے لوگوں کی تلاش کر رہا ہے۔ آمین۔ خدا کی تلاش کیا ہے جی؟ خدا کی تلاش۔ ایک چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہوئے ہی ایک بچے کی بھی کوئی نہ کوئی تلاش ہوتی ہے۔ غور کریے گا، ایک چھوٹا بچہ، اس کو اور کچھ نہ تلاش ہو، اسے دودھ کی تلاش ہوتی ہے، اور اس کو بے شک وہ اپنے منہ سے بیان نہ کر سکے، لیکن وہ رو کر اس کا اظہار کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو دودھ کی تلاش ہوتی ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑھتے جاتے ہیں، انسان بڑھتے جاتے ہیں، ان کی تلاش بھی بڑھتی جاتی ہے۔ سو اگر انسان ہوتے ہوئے ہماری کوئی نہ کوئی تلاش ہوتی
ہوتی ہے سو خدا جس نے ہمیں بنایا ہے، غور کریں کیا اس کی کوئی تلاش نہیں ہے؟ ضرور ہی اس کی تلاش ہے۔ اور ابھی ہم نے پڑھا ہے خدا کیا تلاش کر رہا ہے؟ اس وقت یہ کلام اس کی قوم بنی اسرائیل کے لیے تھا، یاد رکھے گا، اس وقت یہ کلام خدا اپنی قوم اسرائیل کے لیے کر رہا تھا۔ خدا اپنی قوم بنی اسرائیل میں سے کچھ تلاش کر رہا تھا، لیکن آج میرے سے جو یاد رکھے گا، آج بھی وہ اپنے لوگوں میں سے، اپنے بیٹے یسوع کے خون سے خریدے ہوں میں سے، اپنے بیٹے یسوع کے خون سے پاک کیے ہوں میں سے کچھ تلاش کر رہا ہے۔ اور کیا تلاش کر ہم نے پڑھا ہے؟ دیکھیں میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی آدمی ملے، کوئی انسان ملے، اینی ون پرسن مجھے ملے جو کیا کرے؟ فصیل بنائے۔ کیا کرے گی؟ فصیل بنائے۔ فصیل کا مطلب ہے، اس کو دیوار کہا جاتا ہے، ایسی دیوار جیسے یروہی کی دیوار۔ اور پرانے وقتوں میں ہوتا یہ تھا کہ کسی بھی شہر کے چوگرد، کسی ملک کے چوگرد بیرونی دشمنوں سے بچانے کے لیے دیواریں بنائی جاتی تھی، بڑی بڑی دیواریں بنائی جاتی تھی، مضبوط دیواریں۔ بائبل میں بھی چند ایک دیواروں کا ذکر ہے۔ آج موجودہ دنیا میں بھی ایک بہت بڑی دیواریں چین جو ہے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ مقصد پیچھے کیا تھا کہ بیرونی جو دشمن ہیں ان سے بچانے کے لیے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے دیوار بنائی جاتی تھی۔ اور یہاں پر بھی خدا تلاش کر رہا ہے کسی ایسے انسان کی جو دیوار بنائے۔ اور دیوار کیسی بنانی ہے؟ جس طرح ہم اپنے گھروں میں دیواریں بناتے ہیں تاکہ کوئی چور، کوئی چکا نہ آئے اور ہمارا نقصان نہ کر جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہاں پر کسی جسمانی دیوار کا ذکر نہیں ہے، یہ اینٹوں سے، سیمنٹ، ریت، بجری، گارے سے بنائی گئی اینٹوں کا ذکر نہیں ہے۔ یہ دیوار روحانی دیوار ہے جس کو بنانے کے لیے خدا تلاش کرتا ہے۔ روحانی دیوار کیوں بنانا ہے؟ کیونکہ یاد رکھیں جس طرح جسمانی طور سے ہمارے دشمن آ کر ہمیں ہمارا سامان چرا لے جاتے، ہمیں نقصان دیتے، قتل کر سکتے، اس طرح یاد رکھے گا کہیں زیادہ ایکٹیو جو ہے وہ ہمارے دشمن ابلیس اور اس کی قوتیں ہیں جو ہر وقت، جیسے میں نے شروع میں بچوں کے لیے کہا کہ وہ ہماری قیمتی چیزوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ان کے ایمان کو چرا لینا چاہتا ہے، ان کی نجات کو چرا لینا چاہتا ہے، ہاں ان کی شادمانی کو، خوشی کو، برکت کو جو خدا نے ہر طرح سے اپنے لوگوں کو دے رکھی ہے ان کو چرا لینا چاہتا ہے۔ سو ان کو بچانے کے لیے خدا تلاش کر رہا ہے کہ کوئی ہو جو فصیل بنائے۔ اور یاد رکھیے یہ ذمہ داری صرف مقامی پاسبان ہی کی نہیں ہوتی، ایلڈرز کی نہیں ہوتی، بلکہ ہر اس شخص کی جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے، یہ ان سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فصیل بنائے۔ اس کی مثال میں آپ کو بائبل کا درس سے دینا چاہوں گا۔ میرے ساتھ آپ ایوب کی کتاب کو کھولیے گا، اس کا پہلا باب کھولیے گا، یہاں پر آپ کو فصیل نظر آئے گی، آپ کو خدا کے لوگوں کی زندگیوں میں فصیل بنانے کی ذمہ داری نظر آئے گی۔ میں آپ کی مدد کے لیے پڑھنا چاہوں گا، پہلا باب ہے، اس کی میں 9ویں آیت سے آپ کے لیے پڑھوں گا، یہاں پر فصیل نظر آئے گی آپ کو۔ دیکھیں شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے کیا؟ ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے کیا؟ تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ آمین۔ کیا نظر آ رہا ہے اس میں؟ آپ کو ایک باڑ نظر آ رہی ہے، آپ کو ایک دیوار نظر آ رہی ہے، آپ کو ایک فصیل نظر آ رہی ہے جس کے باعث لکھا ہے ایوب اس وقت اہل مشرق میں سب سے بڑا آدمی تھا، دیانتدار تھا، خدا سے ڈرتا تھا، راست باز تھا، کامل تھا، اور ابلیس ایسے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے 24/7 سارا دن 24 گھنٹے پورا ہفتہ وہ جانگ میں رہتا ہے، تانگ میں رہتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی خدا کے لوگوں کو نقصان پہنچائے، ان کو کوئی بیماری لگا دے، ان کو کوئی نقصان، ان کا کوئی حادثہ ہو جائے۔ لیکن غور کریں یہاں پر ابلیس ہمارا دشمن اعظم لوسیفر، ابلیس شیطان خود اقرار کر رہا ہے ایک ایسے خدا کے بندہ کا کہ جس کے بارے میں لکھا ہے وہ یوں ہی تجھ سے نہیں ڈرتا، خود اقرار کر رہا ہے، خود اعلان کر رہا ہے کہ خدا کیا تو نے ایوب کے چگرد غور کریے گا ایک دیوار نہیں ہے، آپ کو تین دیواریں نظر آئیں گی۔ دیکھا کیا تو نے ایوب کے چگرد، اس کے خاندان کے چگرد
پوچھتا ہے کیا بار نہیں لگا رکھی؟ یہ کیسے تھی؟ یہ بار کیسے تھی؟ پڑھیے اسی بار میں آپ کو پہلی آیات میں ملے گا، لکھا ہوا ہے کہ آپ کو 5 منٹ میں کہ جب ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق 100 اپنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکبیر کی ہو۔ ایوب سال بعد ایسا کرتا تھا، کیوں نہیں؟ کیا لکھا آپ کی بائبلز میں؟ پڑھیے گا کیا لکھا جن کے پاس بائبلز ہیں؟ ایوب ہمیشہ ایسا کرتا تھا، ہر روز صبح کو سویرے اٹھتا تھا اور اپنے سارے بچوں کے شمار کے موافق کیا کرتا تھا؟ قربانیاں چڑھاتا تھا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید میرے بچے ہیں، جوان ہیں، نادان ہیں، انہوں نے خدا کے خلاف کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اور آگے لکھا ہے اس باعث خدا نے کیا کر رکھا تھا؟ ایوب کے چوگرد، اس کے خاندان کے چوگرد، اور جو کچھ بھی اس کا تھا، سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی، بنگلہ، کاروبار، خدا نے بار ہالیلویا بنا رکھی تھی، کیونکہ ایوب صبح کو سویرے اٹھتا تھا۔ خدا تلاش کرتا ہے، آج خدا ایوب جیسے باپ کی تلاش کرتا ہے، ایوب جیسی ماں کی تلاش کرتا ہے، ایوب جیسے بڑے بھائی بہن کی تلاش کرتا ہے، ایوب جیسے پاسٹر کی، ایلڈر کی، ڈیکن کی، کونسلر کی، ایم پی اے کی، ایم این اے کی، وزیر اعظم کی تلاش کرتا ہے کہ کوئی ہو۔ اس سے میں عرض کر رہا پاسٹرز کی ذمہ داری نہیں ہے خدا کے لوگوں کے چوگرد بار بنانا، یہ ہر مسیحی کی ذمہ داری ہے۔ وہ ایم این اے ہے، وہ وزیر اعظم ہے، وہ صدر ہے، ہر کسی کی یہ ذمہ داری ہے۔ بائبل میں آپ کو ملیں گے بڑے بڑے خدا کے لوگ، وہ بڑے بڑے رتبوں پر ہوتے ہوئے خدا اپنی قوم کے لیے ان کو استعمال کرتا رہا، وہ بار بناتے رہے، ان کی ذمہ داری پوری کرتے رہے، کیونکہ خدا آج ایسے لوگوں کی تلاش کر رہا ہے کہ جو بار بنائے۔ اور دوسری بات لکھا ہے، اور بار بنائے اور اس سرزمین کے لیے خدا کے سامنے رکھنا میں کھڑا ہو۔ پہلا کون شخص چاہیے خدا کو؟ جو بار بنائے، دیوار بنائے۔ اور دیوار کیسی بنانی ہے؟ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے خون کی۔ پرانے عہد میں مصر میں ایک واقعہ ملتا ہے، جب خدا نے اپنی قوم کو مصر سے نکالنا تھا، فرعون اور اس کے بلوٹوں کو مارنا تھا، لیکن خدا نے اس وقت کا یک سالہ بنا لینا، اس کا خون چوکوں پر لگانا، جن چوکوں پر بڑے کا خون ہوگا وہاں سے موت کا فرشتہ گزر جائے گا۔ اس وقت ایک یک سالہ برے کا، عام برے بکرے کا خون موت سے بچا گیا تھا۔ تو مقدس پولس کہتے ہیں آج خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا پاک برے کا خون کیوں نہ ہمیں موت سے، ابلیس سے، ہلاکت سے بچائے گا۔ یہ وہ خون ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حابل کے خون سے بہتر باتیں کرتا ہے، یہ زندگی کی باتیں کرتا ہے، یہ سلامتی کی باتیں کرتا ہے، یہ نجات کی باتیں کرتا ہے، یہ رہائی کی باتیں کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ محافظت کی باتیں کرتا ہے۔ آج جن جن زندگیوں، خاندانوں پر برے کے خون، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے خون کی بار لگ جاتی ہے، وہاں سے موت کا فرشتہ بھی گزر جاتا ہے۔ حادثات، بیماریاں، کرونا، ڈینگی، کچھ بھی آ جائے، جن پر خدا کے بیٹے یسوع کے خون کی بار ہے، وہ ان کو چھوئے بغیر گزر جاتی ہے۔ آج خدا ایسے لوگوں کی تلاش کرتا ہے جو ہر روز صبح اٹھیں، اپنے آپ پر، اپنے بیوی بچوں، خاندان، گھرانہ، کلیسیا، قوم پر خدا کے خادموں پر یسوع کے خون کی بار مانگے۔ آج خدا ایسے لوگوں کی تلاش کر رہا ہے، اس لیے آج غور کرنا ہے کیا ہم اس کی تلاش کا حصہ ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو آج بننے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری، خدا کہتا ہے کہ کوئی میرے سامنے رکھنا میں کھڑا۔ خدا چاہتا ہے رکھنا۔ رکھنا سے مراد ہے پرانے وقتوں میں جب چور آتے تھے، کچے مکان ہوتے تھے، تو وہ دروازوں سے، کھڑکیوں سے گھر میں داخل نہیں ہوتے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے، پنجابی میں اس کو کہا جاتا تھا سامنے لگانا۔ وہ دیواروں میں بڑا سوراخ کرتے تھے جس میں سے کوئی انسان گزر جاتا تھا، اس کو رکھنا کہا جاتا تھا۔ ٹوٹی ہوئی دیوار، جیسے یہ پہلے خدا کہتا ہے کوئی دیوار بنائے، اور اگر پھر دیوار بن گئی ہے تو کسی طرح سے کسی بھی وقت چور آیا ہے، ڈاکو آیا ہے، اس نے اس دیوار میں سوراخ کر دیا ہے، اور
پھر اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے بھی، کیونکہ وہاں سے چور ڈاکو آ جاتے ہیں، جانور آ جاتے ہیں اور مختلف طرح کے حشرات آ جاتے ہیں اور پھر نقصان دیتے ہیں. تو خدا پہلے تلاش کرتا ہے جو دیوار بنائے، اور پھر اگر دیوار بن گئی تو اس کے بعد اگر کسی طرح سے بھی کسی سستی، لاپرواہی، گناہ کی وجہ سے کوئی رخنا بن گیا اس دیوار میں، تو پھر خدا کہتا ہے کوئی ہو جو رخنا میں میرے سامنے کھڑا ہو جائے، کوئی ہو جو یہ کہے کہ خدا میری بیوی کی زندگی میں یہ گناہ ہے، میرے شوہر کی زندگی میں یہ گناہ ہے، اور بیماری ہے، لعنت ہے، قرضہ ہے، غربت ہے، ہاں جو میں تکلیف دیتی ہے. خدا کہتا ہے کوئی ہو جو میرے سامنے کھڑا ہو جائے اور میرے حضور میں گڑگڑائے، دعا کرے، میرے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، نہ کہ انگلیاں اٹھائے دوسروں پر، تو میں کیتا، تو میں کیتا، تیرے سبب میں جو نو. میرے جو خدا کے خادم کہتے ہیں اے مقدسو، اے خدا کے لوگوں، آؤ ہم ایک دوسرے کی کمزوریوں پر، گناہوں پر انگلیاں نہ اٹھائیں، بلکہ آؤ ہم ان کی کمزوریوں اور گناہوں کے لیے ہاتھوں کو اٹھائیں تاکہ خدا ان پر رحم کرے. خدا آج ایسے لوگوں کی تلاش کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ غیر قوموں کے لیے نہیں ہے، یہ وہ لوگ جو آج عبادت میں نہیں آئے ان کے لیے نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کر دیا یہ کلام خدا کے لوگوں کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے جو اس کی آواز کو سنتے ہیں. بے شک میں نے پہلے عرض کیا ہم خدا میں ہیں، خدا کے برائے میں چنے مقرر کیے ہوئے ہیں، لیکن خدا میں چاہتا ہم اور آگے بڑھیں. آمین. اور خدا چاہتا ہے کوئی ہو جو رخنا میں کھڑا ہو جائے. ہمیں بائبل مقدس میں ساتھ چند ایک لوگ ملتے ہیں بہت سے، لیکن میں ایک دو آپ کے سامنے رکھوں گا جو رخنا میں کھڑے ہوتے. اور غور کریے گا جب خدا نے دیکھا کہ تب کوئی نہ ملا تھا تو کیا ہو گیا تھا؟ خدا کہتا ہے بس میں نے اپنا قہر ان پر نازل کر دیا. جب کوئی دیوار نہیں بناتا، جب کوئی دیوار میں ہوئے سوراخ کو، رخنا کو بند نہیں کرتا دعاؤں روزوں کے وسیلہ سے، تو پھر خدا مجبور ہو جاتا ہے. مجبور نہیں بلکہ یہ خدا کا انتظام، خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا قانون ہے کہ اگر کسی کے لیے دعا نہیں کی گئی، شفایت نہیں کی گئی، رخنا نہیں بند کیا گیا، دیوار نہیں بنائی گئی، خدا پھر سدوم اور عمورہ کی طرح ان کو برباد کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. آپ سدوم اور عمورہ کی حالت پر بھی غور کریں، خدا نے غور کریں. خدا نے اس وقت بھی سدوم اور عمورہ کو خوشی کے ساتھ برباد نہیں تھا کیا، کیونکہ خدا کے بارے میں لکھا ہے خدا شریر کی موت سے بھی خوش نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص خوش نہیں ہوتا تو اس کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ دکھی ہوتا ہے. جب کوئی شریر مرتا ہے وہ یاد رکھے گا خدا خوش نہیں ہوتا. خدا نے اپنے بندہ ابراہیم سے کہا کہ میں ایسا کرنے کو ہوں. خدا کا بندہ ابراہیم لکھا ہے کہ وہ شفایت کرنے لگا، وہ رخنا میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خدا میں خاک اور آپ تجھ سے بات کرنے کی جرات کر رہا ہوں، اگر 50 ہوں تو کیا برباد کرے گا؟ خدا نے کہا کہ نہیں کروں گا. پھر 40 30 20 10 5 تک بات آ گئی. خدا کے خادم لکھتے ہیں کاش خادموں سنیے گا، ایک خادم لکھتے ہیں کاش ابراہیم کہہ دیتا ہے خدا اگر 4 ہوں تو کیا تو برباد کرے گا؟ میرا خدا ایک کی خاطر سینکڑوں کو بخش دیتا ہے، ایک کی خاطر ہزاروں کو معاف کر دیتا ہے. اسی خدا نے اعمال کی کتاب میں پولس کے بارے میں پڑھے، جب وہ جہاز میں تو سوار تھا، طوفان آ گیا اور اس نے دعا کی، خدا کہتے ہیں پولس میں تیری خاطر ان سبوں کی جان بخش دیتا ہوں. 276 کے ہاللویا، ایک کی دعا کے وسیلہ سے 276 بچ گئے تھے. کوئی خادم کہتے ہیں کاش مقدس ابراہیم کہتا کہ 4 ہوں تو سب 4 تھے، لوط اس کی بیوی اور دونوں بیٹیاں. خدا 4 بھی اگر ابراہیم کہتا تو خدا نے سدوم اور عمورہ کو برباد نہیں تھا کرنا. اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ کبھی بھی شفایت کرنا نہ چھوڑیں، کبھی بھی دعا کرنا نہ چھوڑیں. یسوع نے کہا کہ کیا میں اس بے انصاف قاضی سے بھی برا ہوں؟ ایک بیوہ نے دن اور رات اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا، آخر کار لکھا نہ وہ خدا سے ڈرتا تھا نہ آدمیوں سے ڈرتا تھا. بیوہ روز اس کو کہتی تھی میرا انصاف کر. اس نے تان لا کر بیوہ کا انصاف کیا. خدا کہتا کیا میں اس بے انصاف قاضی سے بھی برا ہوں؟ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں کوئی بھی پرابلم، آپ کے بچوں میں کوئی بھی پرابلم ہے، وہ نشہ باز نافرمان گمراہ ہو گئے ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، آپ کے خاندان کا کوئی بھی پرابلم جو آپ سے حل نہیں ہوتا، جو انسانوں سے حل نہیں ہوتا، جو MP MN وزیر اعظم سے حل نہیں ہوتا، خدا کے کلام میں لکھا ہے جو
آسمان کا خدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. سو خدا آج ایسے لوگوں کی تلاش کرتا ہے, ڈھونڈتا ہے. رکھنا میں کھڑے ہوں, اگر نہیں ہوگا تو خدا ان کو برباد کر دیتا ہے, ان پر قہر نازل کر دیتا ہے, غضب کی آگ سے ان کو پناہ کر دیتا ہے. لیکن چند لوگ ملے, انہوں نے لوگوں کو برباد ہونے سے بچا لیا. صرف بتا دیتا ہوں, سن کر ایمان لے آئیے گا. خدا کے کلام میں سے ہیں, تصدیق اپنے پادری صاحب سے بعد میں کر لیے گا. ایک جگہ پر خدا کی قوم خدا کی نافرمانی کرتی ہے موسیٰ کے دور میں, تو خدا کہتا ہے میں کب تک اس خبیث قوم کی برداشت کروں گا. موسیٰ کو خدا کہتا ہے پیچھے ہٹ جا, آج میں ان کو برباد کر دوں گا. جب سے یہ آئے ہیں, جب سے میں نے ان کو مصر سے نکالا ہے, یہ میری نافرمانی کرتے ہیں, یہ تجھے بے عزت کرتے ہیں, یہ بڑبڑاتے رہتے ہیں, یہ تیری میری نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں, میں ان کو برباد کر دوں گا. بندے خدا موسیٰ, ہاللیلویہ, موسیٰ کے لیے تالیاں بجائیے. عظیم خالق, یاد رکھیے گا بائبل کی تاریخ میں موسیٰ جیسا کوئی نہ ہوا. آمین. بڑے بڑے خدا کے پیارے, لیکن موسیٰ سب سے بڑا ٹھہرا. کیوں, کیسے؟ 40 دن کا 2 بار روزہ رکھ کر خدا کے سامنے کھڑا, کوئی انبیاء ایسا نہیں کر سکا. اور پھر سب سے بڑا شفاعت کنندہ مقدس موسیٰ ہوا ہے, شفاعت کنندہ. اور یہ خدمت کس کی ہے؟ یہ میرے اور آپ کے منجی خدا یسوع مسیح کی ہے. جب سے وہ جی اٹھ کر کے مردوں میں سے آسمان پر بادلوں پر اٹھایا گیا ہے, تب سے وہ آج تک اور اپنی دوسری آمد تک لکھا ہے باپ کے دہنے طرف بیٹھے ہوئے میری اور آپ کی شفاعت کر رہا ہے. اور مرد خدا موسیٰ نے بھی اس وقت ایسا کیا جب خدا ان کو برباد کرنے لگا. موسیٰ کہتا ہے اے خدا تو ان کو برباد نہ کرنا, اگر تو نے ان کو برباد کرنا ہے تو میرا نام بھی کتاب یہاں سے ہٹ کر. کیسا جذبہ ہے اپنی قوم کے لیے. حالانکہ خدا سے زیادہ موسیٰ, پڑھیے گا گنتی کی کتاب, خدا سے زیادہ موسیٰ اس قوم سے پریشان اور دکھی ہوتا رہا ہے. لیکن غور کریں, باپ سخت بھی ہو جائے, پاسٹر آپ کا سخت بھی ہو جائے, لیکن وہ کبھی آپ کی ہلاکت نہیں چاہے گا. موسیٰ بھی کہتا ہے ان کو معاف کر دے, اگر تم نہیں کرے گا تو میرا نام نہیں, تو نہ سے منو بھی اپنی کھیت جو کا بات کر دو. اس نے کہا نہیں, میرا نام بھی کتاب یاد سے کاٹ ڈالو. تو خدا نے کیا کیا؟ خدا مجبور ہو گیا. خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کی بات کو مانا. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے, بائبل میں لکھا ہے خدا انسان نہیں کہ ارادہ کرے اور بدل دے, لیکن موسیٰ, ہاللیلویہ, موسیٰ ایسا ہوا اس نے خدا کا ارادہ بھی بدل دیا. شفاعت دعا جب کی جاتی ہے خدا کے ارادوں کو بدل دیتی ہے. کوئی بھی کام ناممکن ہو, خدا دعا کے وسیلہ سے, رکھنا میں کھڑا ہونے, دعا کرانے کے وسیلہ سے اس کو کر دیتا ہے. اور ایک اور مثال میں بہنوں کے لیے دینا چاہوں گا. مقدسہ آستر, شکر گزاری ہوں میری بیوی کا نام بھی آستر ہے. سو مقدسہ آستر وہ خدا کی بندی ہے, خدا کے خادم کی بیٹی ہے, خدا کے خادموں کی بہن ہے, اور ایک ادنا سے خدا کے خادم کی بیوی ہے, اور آئندہ بہت ساری نسلوں کے لیے خدا کے خادموں کی ماں بھی ٹھہرے گی. آمین. تو ہمارے لیے دعا کریے گا خدا ہمیں روحانی اولاد کے ساتھ ساتھ جسمانی اولاد بھی دے. ابھی ہماری صرف ایک بیٹی ہے, خدا ضرور دے گا. ابراہیم کی طرح 100 سال میں بھی دے سکتا ہے, میرا ایمان ہے. ہم ضرور اس کے حضور سے برکت پائیں گے. سو آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے. سو آستر کی مثال لیجیے گا. آستر ایک ایسی بیٹی ہوئی ہے جو بہت زیادہ خوبصورت تھی. آج کل ہماری بیٹیاں خدا برکت دے, میں کسی کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے نہیں کہوں گا, لیکن ذمہ داری, احساس سے ذمہ داری دلانا چاہوں گا. ہماری بیٹیاں خوبصورت ہوں, خدا ان کو حسین بنا دے, اور انہوں نے نخرہ ہی نہیں چکیا جاتا ہے. لیکن غور کریں اس خوبصورت بیٹی پر, وقت نہیں, آپ پڑھ لیجیے گا آستر کی کتاب 4 باب, وہاں پر 15 آیت میں لکھا ہے جب خدا کی قوم کے خلاف دشمن سازش کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں یہودی قوم ہے, 127 صوبوں پر اس وقت ایک حاکم بادشاہ تھا سیریس, اس کو دشمن نے مشورہ دیا کہ یہودیوں کو مار ڈال, یہ تیرے دشمن ہیں. آستر اس وقت غلام تھی, اسیر تھی بادشاہ کے محل میں. غور کریے گا, آج اگر ہم غریب ہیں, کمزور ہیں, کسی بھی طرح سے ہم کم درجے کے ہیں, تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے. خدا نے اگر اس حالت میں بھی رکھا ہے تو وہ بڑا کام کروانے کا منصوبہ رکھتا ہے, اس کو جاننے کی ضرورت ہے. غلام تھی, اسیر تھی, اس کو پتا چلا کہ اس کی قوم کے خلاف موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہے. اس کو پیغام پہنچا کہ آستر اب تو ہی بچی ہے جو بادشاہ کے سامنے جائے, درخواست کرے, ریکویسٹ کرے کہ بادشاہ میری قوم کو بخش دے.
کیونکہ قانون یہ تھا کہ بغیر بادشاہ کے بلائے اگر کوئی بھی اس کے سامنے چلا جاتا تھا وہ مار دیا جاتا تھا. اس کو پتا چلا اور ساتھ میں اس کو یہ بھی آگاہی دی گئی کہ یاد رکھ اگر تو خوبصورت ہے حسین ہے آج آسان زندگی بسر کری ہے بادشاہ کے محل میں ہے تجھے کوئی فکر پرواہ نہیں ہے لیکن یاد رکھ اگر آج تو نے اپنی قوم کی فکر نہ کی خدا اپنے لوگوں کے لیے کہیں اور سے بھی مدد بھیج دے گا لیکن تجھ سے حساب لیا گا. وہ اگر خوبصورت ہے جوان ہے حسین ہے پڑھی لکھی ہے پڑھا لکھا ہے تو یہ سب کس نے دیا ہے؟ خدا نے دیا ہے. یہ تیری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں دیا بلکہ خدا نے اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ دیا ہے. یاد رکھ اگر آج تو رکھنا میں کھڑی نہ ہوئی آج تو نے دیوار نہ بنائی آج تو نے قوم کی خاندان کی درخواست سفارش نہ کی خدا کہیں اور سے بھی مدد بھیجے گا لیکن تجھ سے حساب لیا گیا. اور اس کا بیان پڑھیں خوبصورت بیان. آستر کہتی ہے پڑھ لیں بعد میں تو شاید ہمیں توفیق ملے یا نہ ملے لیکن ابھی پڑھ لیں آپ کی برکت کے لیے ہے. آستر کی کتاب میں آئیے گا اس کا 4 باب ہے اس کو پڑھیے گا خدا کے کلام میں سے برکت کی بات 4 باب پڑھ نہیں آئے لکھا تھا آستر نے ان کو مردی کے پاس یہ جواب لے کر جانے کا حکم دیا کہ جاؤ سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو اور 3 دن تک اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو. میں بھی اور میری سہیلیاں بھی اسی طرح روزہ رکھیں گی اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے قانون کے خلاف ہے اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی. وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہی لیکن کہہ رہی ہے پادریوں کو خادموں کو بھی کہہ رہی ہے پلیز آپ میرے لیے روزہ رکھیں. اپنی سہیلیوں کہتی ہے کہ میں اور میری سہیلیاں بھی کیا کریں گی روزہ رکھیں گی. میری بہنوں ماں بیٹیوں غور کریے گا آج کل ہماری سہیلیاں میرے بھائیوں بچوں غور کریے گا آج کل ہمارے دوست کیسے ہیں کیا وہ ہمارے ساتھ مل کر دعا کرنے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں کہ کیا وہ ٹک اور سار ہیں. سہیلیاں بھی کیسی ہیں روزہ رکھنے والی ہاللیلویا دعا کرنے والی کہتی ہے میں اور میری سہیلیاں بھی کیا کریں گی روزہ رکھیں گی اور روزہ رکھ کر ہم بادشاہ کے سامنے جائیں گی. بے شک یہ قانون کے خلاف ہے پر میں ایسا کروں گی. بے شک ہاں روزہ رکھے میں کمزور ہو جاؤں گی ہاں میری صحت کم ہو جائے گی لیکن کہتے ہیں کوئی بات نہیں پاوے میں روزہ رکھ کے ماری جاؤں لیکن میں اپنی قوم کے لیے خدا کے سامنے شکایت کروں گی. اور کیا ایسا ہو ہم دیکھتے ہیں جب آستر بادشاہ کے سامنے جاتی ہے تو کیا ہوتی ہے مقبول ہوتی ہے. ہاللیلویا بادشاہ بشتی ملکہ کو طلاق دے دیتا ہے جواب دے دیتا ہے موت دے دیتا ہے کہتا ہے آج کے بعد آستر میری ملکہ ہے. جب بھی کوئی فصیل بناتا ہے دیوار بناتا ہے رکھنا میں کھڑا ہوتا ہے دعا روزہ کرتا ہے دوسروں کے لیے خدا اس کو سرفراز کرتا ہے. کہیے ہاللیلویا خدا اس کو ضرور سرفراز کرتا ہے کیونکہ خدا انسان نہیں کہ بدلہ نہ دے اجر نہ دے. ہاں اس کے کلام میں لکھا ہے یوسف سے کہتا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے جب پادری صاحب کے پاس ہے کیا کہہ رہا ہے ہاللیلویا وہ کہتا ہے ہر ایک کے کام کے موافق ہر ایک کی دعاؤں کا ہر ایک کی دیوار بنانے کا ہر ایک کے رکھنا میں کھڑے ہونے کا ہر ایک کے روزہ رکھنے کا اجر میرے پاس ہے اور وہ آج تک کسی کا اجر نہیں رکھتا ہے. خدا انسان نہیں کہ قرض لے اور واپس نہ کرے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے دیر سویرے دل ہے لوٹے ملے. خدا کو آپ سر کی کچھ دیں پنجابی کی یہ مسئلہ کہتا ہے خدا پیشی دو تے لوٹے نے واپس لے. خدا کسی کا قرض نہیں رکھتا اگر آپ خدا کے لیے کچھ کر رہے ہیں خدا ضرور ہی اس کا اجر آپ کو دیتا ہے دے گا. آمین. اس کے بعد ایک اور آخری مثال مقدس پولس رسول اعظم وہ ایک جگہ لکھتے ہیں رومیوں کے نام خط یہ بھی حوالہ آخری پڑھے دعا کریں گے اس کا ٹائم اگر زیادہ ہو گیا تو سوری لیکن اٹس یور بلیسنگ. رومیوں کے نام 9 باب آخری حوالہ پڑھ کے دعا کریں گے اس کے بعد مقدس پولس رسول کا خط روم کی کلیسیا کا نام 9 باب ہے اس کی پہلی آیات 2-3 آیات پڑھیں گے پھر اس میں سے ہم سیکھیں گے. آپ کی بات ہے لکھا ہے جی میں مسیح میں سچ کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا اور میرا دل بھی روح اس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے. کتنا غم ہے اور غم کس کے لیے ہے کسی ایک انسان خاندان کے لیے نہیں پوری قوم کے لیے اس کو غم تھا یہودی قوم کے لیے. کہتا مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے.
महीने बाद, साल बाद, 6 महीने बाद नहीं, अतवार के अतवार नहीं, लिखता है बराबर, इट्स मीन कॉन्टिन्यूसली, मुसलसल कहता है मेरा दिल दुखता रहता है मेरी कौम के लिए, मेरे मसीही बहन भाइयों के लिए, मेरे खानदान घराना कलीसिया के लोगों के लिए। वो कहता है बराबर दुखता रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर होता कि अपने भाइयों की खातिर को जिस्म की रूह से मेरे कराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता, लेकिन वो सब निजात पा जाते। जज्बा देखिए, वो कहता है मैं बेशक हलाक हो जाऊं, मैं जहन्नम में चला जाऊं, पर इस केस में क्या हो जाए, मेरी सारी कौम निजात पा जाए। जज्बा देखिए, हालेलुया। और खुदा अपने लोगों के ऐसे जज्बात को कभी रायगा नहीं जाने देता। उसके ईमान, उसके जज्बे के वसीला से उसकी कौम में से मसीह को कबूल कर रहे हैं, और बेशक वो आखिर में करेंगे, हाँ तमाम इस्राएली खुदा की निजात को हासिल करेंगे। सो आज भी मेरे शिशो खुदा तलाश करता है मूसा, आस्तर, पौलुस, तो अपनी कौम के लिए फसील बनाए, अपने खानदान, अपनी कलीसिया, गली मोहल्ले, बरादरी, कराची के लिए, सिंध के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, आलम की कलीसिया के लिए, कौमों कबील उम्मतों के लिए। इसने कहा जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, और वो सिर्फ पादरी ने बनाया, नो, कलीसिया का हर फर्द इस कलाम का काबिल है, उस पर ये कलाम वाजिब है, और जो कि इस पर अमल करेगा दुआओं के वसीला से रोजा रखा करें। यीशु ने कहा तुम्हारी रास्तबाजी फकीर और फरिश्ते से ज्यादा ना होगी, तुम आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकते। और फकीर फरिश्ते पता कितने रोजा रखते थे, हफ्ते में 2। तो मसीहियों के लिए 3 बुध बनते हैं, 3 ना हो 2.5 बुध होने चाहिए, 2.5 ना हो 2.25 बुध होने चाहिए। ये 2.25 मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं जो रोजा रखता हूँ 24 घंटे का भी होता है, लेकिन वो सिर्फ भूखा रहने का नहीं होता, उसमें दुआ, लेकिन खिदमत मसूदे की वजह से 1 पहर से लेकर आप 8 पहर का रोजा रख सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ आप हो और खुदा हो। मैं सिर्फ 3 घंटे का रोजा रखता हूँ, लेकिन 3 घंटे मैं होता हूँ और खुदा होता हूँ, बाकी कुछ नहीं। आप ऐसा रोजा भी रख सकते हैं, इसको पार्शियल फास्टिंग कहते हैं, जुज़वी रोजा कहते हैं। सो आज जरूरत है अपने अपने खानदानों के लिए, अपने घरानों के लिए, घराने से मुराद आपके नान के दाद के सारे, उसके बाद आप अपनी गली मोहल्ले के लिए आप रोज़ा रखें। जो हम अक्सर यानी पहले खादम तो क्या हम उंगलियाँ उठाते हैं, फलाना निकालते हैं, नो, हाथ उठाएं उसके लिए, खुदा उस पर रहम करे। आमीन। खुदा इस्लाम को इस तरह से